السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ فتنہ شکیلیت کا ایک ویڈیو ہے۔ یہ جمشید پور میں 17 فروری بروز ہفتے کا واقعہ ہے۔ پہلا ویڈیو روڈ نمبر 3 ذاکر نگر قبرستان کا ہے، جہاں کچھ اسٹوڈنٹس کو بہکانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرا ویڈیو مسجد ابو بکر روڈ نمبر 2 کا ہے۔ اس فتنے کو کچلنے کے لیے جمشید پور کے علماء اکرام کو متحرک ہونا چاہیے، ورنہ یہ کینسر کا رخ اختیار کرے گا۔ بہت سخت اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ ایگزام نہیں مل پائیں گے، اب ایک ہفتہ بعد ملیے، کوئی مشکل دو نہیں تین ہے۔ ہفتہ ابھی فرصت عیسیٰ میں ملیے، آج عیسیٰ میں مل ایڈ لیجیے۔ ہوئے عیسیٰ میں کون آئے گا؟ عیسیٰ میں ہم لوگ عربی کلاس جاتے ہیں، تو آج عربی کلاس اسکپ کر دیجیے، بہت نہیں وہ ضروری ہے بہت ہے نا۔ آپ پھر مطلب آپ کے حساب سے کون ہے عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی جب آئیں گے اس کا کچھ بولیے۔ دیکھیے دراصل کیا ہے نا بھائی، ہر چیز میں جیسے آپ بتائیں دجال امریکہ ہے نا، آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ ہم کو مطلب یقین کیا، تھوڑا بہت تو یہ کرنا ہی پڑے گا، تھوڑا بہت کرنا پڑے گا نا، لیکن اس کا یقین کیجیے پہلے، پورا وہ ہے یا نہیں پہلے ہے۔ دیکھیے نبی نے جو بات بتایا ساری باتیں اس کے ساتھ میچ ہوئی نا۔ اچھا تو ابھی اور بھی بات اس کے بارے میں نبی نے نہیں بتایا۔ تو آپ کے حساب سے امام مہدی کون ہے؟ یہ تو بتائیے۔ امام مہدی کے بارے میں ہم جانیں گے ابھی کلیئر، تب نہ بتائیں گے آپ کو، اسی لیے تو آپ مطلب بول رہے دجال دنیا میں ہے تو امام مہدی بھی ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، وہ سب کا بتائیے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بتاتے نہیں ہیں۔ اگلا ملاقات اب کب ہوگا کیا پتہ، رہے نہ رہے۔ میرا نمبر رکھ لیجیے آپ۔ نہیں نمبر اوپر نہیں رکھتے کسی کا، بتا نہیں بھائی نمبر اوپر نہیں دیتے ہم۔ آپ یہ بولیے نا سیدھا، امام مہدی کون ہے پھر؟ 259 دیکھیے۔ اچھا آپ ہم ایسا آدمی اور بھی دیکھے ہے، شکیل بن حنیف بولے آپ، شکیل بن حنیف کو جان رہے؟ آپ جان رہے ہیں؟ ہم تو پورا جان رہے ہیں، آپ بتائیے کیا جان رہے ہیں ان کے بارے میں؟ بہت کچھ جان رہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اچھا آپ بتائیے کچھ۔ ہم نہیں جان رہے بھائی۔ تو پھر کیا ہے ایسا دعویٰ کرے پھوکٹ میں آ کے؟ یہ سب آ کے کیا پھوکٹ میں دعویٰ کر رہے؟ ہم آپ کو وہ سب بات تھوڑی۔ ادھر دیکھیے سامنے دیکھیے، بولیے آ کے دجال وجال بتا رہے ہیں۔ موبائل چھینے گا، ماریں گے، دماغ خراب کرے گا، تو سمجھا؟ سمجھے نا، ابھی پورا آدمی سب یہیں پہ ترنت بلا دیں گے۔ شکیل بن حنیف کون ہے وہ بولیے۔ موبائل آپ بند کیجیے، سمجھے نا۔ ٹھیک ہے بند کر دیے، چلیے چاہیے جلدی بھائی، دوبارہ موبائل بند کیجیے، کر دیے بند۔ اب دوسری ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیے جو شکیل بن حنیف کا ماننے والا شخص تھا، جب علماء اکرام نے اسے پکڑا اور مسجد میں لا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی یہ شخص ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی کہا گیا کہ کہو شکیل بن حنیف کافر ہے، تو وہ شخص کہنے سے انکار کر دیا، نعوذ باللہ۔ دیکھیے کیسے یہ لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ بس شور ہونا چاہے، بات سنیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ہم تک پہنچائے ہیں، وہ باتیں حرف بحرف، یعنی ایک ورڈ، ایک لفظ صادق ہوگا، وہ کبھی نہ کبھی پوری ہوگا بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی ہے، وہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہے گی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یہ ہے کہ اخیر زمانے میں، اور یہ بات قرآن میں بھی ہے کہ اخیر زمانے میں حضرت عیسیٰ جن کے والد نہیں تھے، صرف ماں تھے، آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ اخیر زمانے میں آئیں گے، اور اخیر زمانے میں آنے کے بعد وہ تقریباً 40 سال تک رہیں گے۔ اس کے بعد ان کی تدفین کہاں ہوگی؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل احادیث میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ حدیث کے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نام ہے، میرے باپ کا نام ہے، وہی امام مہدی کا بھی نام ہوگا، ان کے باپ کا بھی نام ہوگا۔ یہ دو باتیں، ان دونوں چیزوں پر عقیدہ رکھنا ایمان اور اسلام میں سے اگر اس میں کسی طریقے سے کوئی کنفیوژن ہوا، کسی طریقے سے آپ کے دل میں کوئی شک و شبہ ہوا، آپ ایمان سے نکل جائیں گے۔ آپ نماز پڑھتے رہیں، سر دیکھتے رہیں، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ کچھ بھی کرتے رہیں، اس پر پورا ڈیٹیل انشاءاللہ کسی جمعہ کو بیان کیا جائے گا۔ یہ دو باتیں آپ سمجھ لیے۔ اب آپ سمجھیے
کہ آج کل کے دور میں ایک نہیں ہزاروں فتنے آ رہے ہیں، ہزاروں فتنے جو آپ کے ایمان کو کچک رہے ہیں. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے شکیل بن حنیف. شکیل بن حنیف نام سنیے گا، نہ محمد نام نہ عبداللہ نام کیا؟ شکیل بن حنیف. ان کے بارے میں ان کے یہ فالوور ہیں، ان کو مانتے ہیں، کہتے ہیں وہ مہدی بھی ہیں اور عیسیٰ بھی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ مہدی بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے. جبکہ حدیث کی روح سے مہدی الگ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ الگ ہوں گے، دونوں الگ الگ آدمی ہوں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ شکیل بن حنیف. میں نے ان کو تمام چیزیں تقریباً پون گھنٹے سے ہمارے مفتی صاحب وغیرہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ڈیٹیل ہے حدیث میں، یہ ٹیکنالوجی اور نہ جانے کیا کیا چیزوں پر بات کرتے ہیں اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ان کے ذہن میں کچھ تو کنفیوژن ضرور ہوا ہے. بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم سب بولیں کہ شکیل بن حنیف کافر ہے. کافر ہے. کافر ہے. کافر ہے. کافر ہے. مکار ہے، جھوٹا ہے. اس کو ماننے والا بھی کافر ہے. اب آپ کے سامنے میں اس آدمی سے بلواتا ہوں، دیکھیے گا یہ نہیں بولے گا، حدیث کی باتیں کرے گا، حدیث کی بات نہیں مانے گا. حدیث میں کہا گیا، حدیث میں یہ بات کہی گئی، کون کون سی باتیں آئیں گی، کیسے آئیں گی، اس کو یہ نہیں مانتا. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیٹ میں پورے ڈیٹیل کے ساتھ میں ان کو دکھایا، یہ کسی چیز کو ماننے والا نہیں ہے. تو لاسٹ میں یہ بات کہنا ہے، اس جیسا آدمی یا یہی آدمی آپ کو کہیں بھی ملے، کسی طریقے سے ملے، آپ سے درخواست ہے آپ کچھ باتیں نہ کریں، ہمارے پاس لے کر آئیں، ہمارے پاس علماء ہیں، ہم ان سے بات کروائیں. آپ بالکل باتیں نہ کریں، ان کے کنفیوژن میں بالکل بھی نہ آئے. ہم ان سے کہتے ہیں ذرا کہہ دیجئے شکیل بن حنیف کافر ہے. کہیے، کھڑے ہو جائیے، تھوڑا سا جعفر صاحب کھڑے ہو جائیے، کہیے شکیل بن حنیف کافر ہے. بولیے. ہم نہیں بولتے. دیکھ لیا شکیل بن حنیف کافر. بولیے شکیل بن حنیف کافر ہے. بولیے، زور سے بولیے. ہم یہ بات نہیں بول سکتے. نہیں بول سکتے. کیا ہے بتائیے، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ شکیل بن حنیف کیا ہے آپ بتائیے، کیا ہے، کون ہے؟ امام مہدی عیسیٰ بھی ہے. عیسیٰ عیسیٰ کے باپ تھے، عیسیٰ کے باپ ہیں، بتائیے. وہ والے عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، لیکن یہ آپ تک عیسیٰ بھی الگ کر دیا. اس مہدی کی پیدائش کی بات ہے حدیث میں، پیدا ہو کر کے آئیں گے، آپ کو سب وہ پیدا ہو کے ہی آئیں گے. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا حال ہوگا تمہارا جب مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں ٹھہرے گا اور تمہارے درمیان سے پیدا ہو کر کے تمہارا امام ہوگا. امام ہوگا. کیا ہوگا؟ امام ہوگا. ہم نے ہم نے اس کی پوری ڈیٹیل دکھا دی کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہم ان سے پوچھ رہے کہ بھائی بتا دو مطلب کیا ہے، کہتے آپ بتائیں گے. جب ہم بتاتے ہیں تو کہتے نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے. تو لہذا یہ آدمی حدیث کے مطابق کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. اس کو ماننے والا کافر ہے، کافر ہے. جہاں بھی ملے گا اس جیسے کی بات نہیں ماننی ہے، وہ باتیں ہم تک پہنچانی ہے. اس کا نام جعفر ہے. کیا نام ان کا؟ جعفر نام ہے. یہ کہاں سیمان کہاں بتایا؟ چھپرا کے رہنے والے ہیں. چھپرا کے رہنے والے. پوری بات تفصیل سے آ جائے گی، تھوڑی سی بات بتا دوں. شکیل بن حنیف، اس کا نام ہے شکیل. ان کا باپ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حنیف، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حنیف ہے بھی یا نہیں، اس کا باپ ہے یا بھی نہیں. ولد الزنا ہے، حرامی ہے، کچھ پتہ نہیں. ان کو بھی ابھی بات معلوم نہیں، مجھ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے. ان کی پیدائش دربھنگا بہار میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ دربھنگا بہار میں. اور شادی کہاں ہوئی؟ مجھے شرم آ رہی ہے لیکن بتا دوں، شادی عربیہ میں ہوئی. ایک شادی کی عربیہ میں ہوئی شکیل بن حنیف کی. اب جناب من کہتے ہیں کہ شکیل بن حنیف کے بارے میں جو بات امام مہدی کے بارے میں جو باتیں کہی گئی وہ کیا کر رہے ہیں کہ جگہ بدل جاتی وغیرہ وغیرہ، یعنی کوئی بات اس کی ماننے کی نہیں ہے. تو لہذا آپ ایسے فتنے سے بچتے رہے. ہم زبردستی کسی کو ایمان پر داخل تو نہیں کر سکتے. ہم نے ان کے سامنے اپنی بات رکھ دی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ان کو نکلنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کہیں گے، کوئی کچھ نہیں. پھر جب ملے گا آپ کیا کہیں، یہ جانے وہ جانے کا کام جانے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آپ حضرات میری بات کو سنیے.